نبی کی ایک شان ہے میرے نبی، میں نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ پروردگار ہمیں سب کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہاں نہیں یا اللہ یہ دعا مسجد ہمیں تیرا فضل شادی گرانی ہے۔ اذا سألك عبادي عني فإني قریب، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھا آپ فرما دیں کہ میں تو قریب ہوں۔ یا اللہ تو بہت قریب ہے، تو رضیدہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں میں تو ہر ایک کے قریب ہوں، مگر وہ کوئی بھی ہوتا ہے جو میرے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ اے پروردگار تیرا اپنا فرمان ہے، مجھ سے بندہ مانگے گا میں دوں گا۔ اے پروردگار تو نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے، تو نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ کسی کے وسیلے سے آیا جائے، کسی کی بات سے چاہیا جائے، تو نے کہہ دیا بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ ہم تجھ سے ڈائریکٹ مانگیں گے، ہم کسی بندے بندی کے قائل نہیں، کسی وسیلے وغیرہ کے قائل نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے بات سمجھی کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، مگر اسی طریقے سے مانگو نا جو طریقہ میرا سکھایا ہوا ہے۔ جو تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، پہلے ذرا توجہ کرو۔ تمہارا خود ساختہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، طریقہ وہی صحیح ہوگا جو میرا سکھایا ہوا ہے۔ اللہ تم نے کون سا طریقہ بتائی ہے تو بتا دے۔ دونوں طریقے رب العالمین نے قرآن میں بتا دیے، صحیح طریقہ بھی غلط طریقہ ہے۔ مانگنے کا ایک طریقہ صحیح ہے، وہ بھی رب نے قرآن مجید میں فرما دیا، مانگنے کا ایک طریقہ غلط ہے، وہ بھی قرآن مجید میں رب العالمین نے۔ وہ کیسے؟ دونوں طریقے، ہاں دونوں طریقے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر دیا تھا، اہلی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہوتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے انہوں نے استغفار کر دیا، اللہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، صرف تمہارا استغفار کرنا، تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ نہ نماز پڑھیے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کیا، نہ زکات دیے، جناب کچھ کرتے نہیں ہو، اور جناب منہ اٹھا کر آگے معافی مانگنے کے لیے تمہارے لیے کوئی معافی وغیرہ ان کا کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا، تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ واستغفر لهم الرسول، رسول کو سفارش بنا کر لیا۔ واستغفر لهم الرسول، رسول جو ہے وہ بھی تمہارے لیے معافی مانگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور کیجیے، ڈاکٹر صاحب کی تشریف فرمائیں، کسی پر ناراض نہیں، کسی ملک اللہ کرے کبھی کوئی مرشد کسی ملک پر ناراض نہ ہو۔ خود مثال دے رہا ہوں بالفرض محال، یا کوئی امکان امیر رحمان والے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بالفرض محال کی بات کرتا ہے۔ ناراض ہو جائیں، وہ آئے ان کے پاس، معاف کر دیں، نہیں کوئی معافی میں چلے جاؤ، بڑا بڑا ہے کوئی معافی میں چلے جاؤ، میرے پاس آ گئے، قائم صاحب کا رابطہ ہے، ان کا بزرگ میں سفر مخاطب ہے، آپ چلیں میں آ گئی، ڈاکٹر صاحب اس کو معاف کر دیں، اس کی طرف سے میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ نہیں معاف کر نہیں سکتے، یہ نہیں کہ انکار نہیں کر سکتے، معاف نہیں کر سکتے، انکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا ایک تقاضا ہے۔ رب العالمین معاف کرنے پر مجبور نہیں ہے، لیکن محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب وہ بندہ میرے ساتھ آئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جنابی علی اب اس طرح ہے کہ چلو تم ان کو لے کر آئے، قاضی صاحب کو لے کر آئے ہو، تب اس طرح ہے، بہتر بات یہ کہ تم بیٹھو کھانا بھی کھا کر جانا۔ تو رب العالمین نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ پروردگار نے فرمایا جب رسول تمہارا سفارشی بن گیا میری بارگاہ میں، پھر سے توبہ قبول نہیں فرماؤں گا، لوجد اللہ توابا رحیما، رحمت بھی برسے گی میری تمہاری۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رب العالمین نے صحیح طریقہ بتایا ہے مانگنے کا، آ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، رسول کو بس سفارشی بنا لو، بیڑا پار ہے۔ اور ایک جو تمہارا اپنا خود ساختہ طریقہ ہے وہ نہیں چلنے دیں گے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا؟
وہ اس کا ذکر جو قرآن میں رب العالمین نے فرما دیا. پروردگار نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا سورہ منافقون کی طرح. جب منافقوں کو کہا جائے کہ آؤ, کیوں آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائے, آ جاؤ. لو اور رؤوسہم, اپنے سر کو گھماتے ہیں مٹکاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آئیں گے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے گریزہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ کہاں سے ترجمہ نکالا؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا, سورہ برات کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْكَ الصُّدُودَ, وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے رک رہے ہو. اب ذرا دیکھو, ذرا غور کرو, رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جائے آؤ, ادھر آؤ, کیوں آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں. لو رؤوسہم, اپنے سر کو گھماتے ہیں مٹکاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور آپ دیکھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے گریزہ ہو رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, تکبر کر رہے ہوتے ہیں اپنے جیسے کے پاس کیوں جائیں. وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں اپنے جیسے کے پاس کیوں جائیں, کیونکہ یصدون عن کا سجودہ سے ثابت ہو رہی ہے نا یہ چیز کہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے گریزہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ رب العالمین سے معافی مانگنے سے گریزہ ہو رہی ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے گریزہ ہو رہے ہوتے ہیں. تکبر اسی بات پر ہوگا نا جس بنا پر وہ حاضر ہونے سے گریزہ ہے نا. آپ کی بارگاہ وہ تکبر کرتی ہیں اپنے جیسے کہ کیوں جائیں. رب العالمین نے بھی فرمایا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, آپ استغفار کریں یا نہ کریں اے حبیب, آپ تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں یغفر اللہ لهم, کبھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کہ جو آپ کے دروازے پر نہیں آئے اس کو حق ہی نہیں کہ مجھ سے ہم کلام ہونے کا, مجھ سے معافی مانگو, اس کو حق ہی نہیں پہنچتا. یہ الٹا راستہ خبر تک جانے کا ڈائریکٹ والا ہے, ٹھیک ہے نا. پروردگار نے فرمایا نہیں, یہ راستہ نہیں چلے گا, راستہ وہی چلے گا جو میرے حبیب والا راستہ ہے. میرے حبیب والے راستے سے آؤ گے تبھی بات بنے گی, ورنہ بات نہیں بنے گی. یا اللہ, اے پروردگار, یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا, اس مشکل سے گزرنا پڑے گا. یہ آیت کریمہ صریح ہے اس بات کے بیان میں کہ حضور علیہ السلام وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل صریح ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی وسیلے والوں کو نہیں مانتے, اس آیت کریمہ کا کیا جواب لے کر آئیں گے؟ کوئی جواب بن پڑتا ہی نہیں, لفظ جو لگانا نہیں بنے گا. میرے بھائیوں, یہ بات ذہن میں رکھو کہ مسلک ہمارا ہی درست ہے. میرے خیال میں آج کئی آیات کلیئر ہو گئی ہوں گی یا نہیں ہو گئی نا, ٹھیک ہے. باقی ڈاکٹر صاحب لگے دیں گے. میرے بھائیوں, ایک بات ذہن میں رکھو کہ جس شخص نے نبی کے وسیلوں کو نہیں مانا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تک جانے کا یہی ایک راستہ ہے, اور یہ راستہ دکھانے والے ہمارے بزرگ. اور یہ اللہ رب العالمین نے انہیں عظمت عطا فرمائی اور انہیں شان عطا فرمائی. اجازت دیں گے تو بولوں گا. ہاں لیکن میں اس موضوع سے بیٹھ رہا تھا سر, تو یہ ایک پرچی آ گئی, اس پر بول دیتے ہیں تھوڑا سا. میرے بھائی ذرا غور کرو, ابھی تو کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے, لیکن کیا عرض کروں کہ رات گئے بولنے کی عادت نہیں ہے. حقیقت ہے, جتنی جلدی مجھے بلوائیں گے اتنا زیادہ دیر بولوں گا. عادت کوئی ایسی بن گئی ہے. میرے دروس قرآن یہاں پر ہوتے ہیں, مغرب پر شروع ہوتے ہیں, پھر ہم رات 10-11 بجے چلے جاتے ہیں, بس 2-3 گھنٹے آرام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیے جو یزید کو حق پر کہتے ہیں اس مسئلے میں ان کا رد فرمائیں. میرے خیال میں اس کا مختصر ہے. ہمیں بھائی بیٹھیں گے, جانے کے لیے. اچھا
مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا، یہ ہاں چہرہ دکھا کے پھر نکلنے ہی کرتے ہیں. میری کناوت میں بیٹھے ہیں نا، دیکھیں نا. جو جدید کو حق پر کہتے ہیں اس مسئلے میں منکر تو فرمائیں. پیارے بھائیوں، اس بارے میں ایک مختصر انداز میں بات کرتا ہوں. بات کو لمبا کھینچنا اور اس بات کو لمبا لے کر چلنا یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن کو الجھانے کے لیے. حضور علیہ السلام نے یہ باتیں شامل. پہلے بات تو آپ اس کو اس طرح سے لو کہ یزید کے بارے میں کیا حضور کی کوئی حدیث ہے؟ حضور نے کیا اس کی کوئی تعریف کی؟ حضور نے کیا اس کو شان کیا کہ ماشاء اللہ یزید آئے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا؟ کوئی حدیث نہیں. امام حسین کے بارے میں بے شمار حدیث ہے. کوئی مقابلہ بنتا ہے ایسے ہی ان کا آپس میں؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. جن کے بارے میں میرے آقا کے فرامی کے دفتر لکھتے ہیں. حسین امین وان حسین مجھ سے اور میں حسین سے تو آنا میں حسین، میں حسین سے ہوں. یہ بات کہہ کے میرے آقا نے ہر اعتراض کو ختم کر دیا. میں حسین سے ہو کے بات ختم ہو گئی. حسین میں کوئی آئے نکلے گا تو سرکاری مدینہ میں نکالنا پڑے گا اور بھی لمحہ اللہ کیونکہ حضور تو حسین سے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس بات کو اس طرح سے لیجیے. میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسنین کریمہ جنتی جوانوں کو سردار ہیں. حدیث بات کہاں پر ہے؟ ترمذی شریف میں موجود ہے. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے تو صحیح بھی ہے. اور جس حدیث کو امام ترمذی حسن اور صحیح دونوں کہتے ہیں اس کے بارے میں نخبۃ الفکر جو کہ اصول حدیث کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ کی، اور اس کے اور قیامت تک جو شخص اصول حدیث پر کوئی بھی کتاب لکھے گا وہ اسی کے خوش حقین ہوں گے، اسی سے لینے والے ہوں گے. اس میں فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی کہ جس حدیث کو امام ترمذی حسن اور صحیح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دو سند ہیں ان کے پاس. ایک حدیث حسن ہے اور ایک حدیث صحیح ہے. اور حدیث حسن اسے کہا جاتا ہے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے جس میں راوی کے حافظے میں کوئی تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے، کمزوری آ جائے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ راوی کے حافظے میں اگر کمزوری آ جائے تو حدیث صحیح حدیث حسن بن جاتی ہے. تو ایک حدیث تو وہ ہے جس میں راوی کے حافظے میں کمزوری آ گئی، اور ایک حدیث وہ ہے جہاں پر راوی کے حافظے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دوسرے صحابہ اور دوسرے لوگوں سے روایت. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کوئی کمزوری نہیں. اور حدیث حسن کو اگر تقویت حدیث صحیح سے مل جائے تو حسن سے نکل کر وہ صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یوں کہا جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے ایک صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی، یعنی ڈبل صحیح حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ حدیث ڈبل صحیح ہوگی. میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسنین کریمہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا قیامت میں ہوں گے، فرمائے ہیں جب بھی جنتی فرد جہاں پر یہ پایا جائے گا اس کا سردار حسنین کریمہ ہیں. اب یہ مجھے بتاؤ یزید نے امام حسین کی سرداری کو مانا تھا؟ نہیں مانا نا اس نے سرداری کو. ٹھیک ہے نا. جو سرداری کو نہ مانے تو اس لشکر میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اس لشکر میں نہیں ہوگا. اور رب العالمین نے قرآن مجید نے ایک بات ارشاد فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاریں گے. اور قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ امام اچھا بھی ہوتا ہے اور امام برا بھی ہوتا ہے. یہاں پر صحیح جو امام کہا گیا کہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں دہنے ہاتھ میں صحیح پائے گا، بعض لوگوں کے بائیں ہاتھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ امام اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکاریں گے.
اب یہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن، قیامت کا جب دن ہوگا اس میں لوگ پکارے جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. امام کی تفسیر لوگوں نے مختلف انداز میں کی. میں ایک ایسی تفسیر کرتا ہوں جس کا بھی انکار نہیں کر سکو گے. وہ کیا ہے؟ ہر لشکر کا سپہ سالار لشکریوں کا امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر لشکر کا سپہ سالار لشکریوں کا امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے بتاؤ امام حسین اور امام حسن کا لشکر جو ہے اس کے سردار آپ دونوں ہیں یا نہیں؟ تو رب نے فرمایا ہم لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکاریں گے. تو کچھ لوگ حسنی اور حسینی کہہ کے پکارے جا رہے ہوں گے، اور جنہوں نے ان کو قبول نہیں کیا وہ یزیدی کہہ کے پکارے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سمجھا رہے؟ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، نتیجہ خود نکالنا. یزیدی کہہ کے پکارے جائیں گے، اور ہم حسینی کہہ کے پکارے جائیں گے، حسنی کہہ کے پکارے جائیں گے. اور جو لشکر کا جو سپاہی ہوتا ہے وفادار، اس کی ایک شان کیا ہوتی ہے؟ کالی بھیڑوں کو اندر نہیں آنے دیتا. قیامت کے دن کسی یزیدی کو آنا دو گے لشکر میں؟ نہیں آنا دیں گے. دھکے مار کے نکال دینا کہنا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سیدھی سی بات ہے نا جی. پیارے بھائیو، دنیا میں تو خود ہی الگ ہو گئے، آخرت میں ہم ان کو الگ کریں گے چکر مار مار کے. بیٹی پر نہیں آنا چاہیے لشکر میں اپنے. بھئی ہمارا لشکر ہوگا نا، حسینی کا لشکر ہوگا نا. حسنی ہوں حسینی ہوں ہمارا لشکر ہوگا. اور حضور کو حضرات کو فرماتے ہیں حسنی والمقتہ مقامی، آپ تو حسنی بھی اور حسینی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. حضور کو حضرات جھنڈے کرے جمع ہو جائے نا، خود بخود حسنی اور حسینی بن جاؤ. اب بس ایک حدیث قسم تو نہیں رہ گئی ہے جو کہ جس کو لوگ لے کر یزید کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اس کا کلام کر دوں نہیں بھائی. حدیث قسم دنیا پر کلام کر ہی دیتا ہوں. آیا ہوں قسمت سے تو آیا ہوں. بلائے انہوں نے زندگی میں، اب بلائے عرصے کے بعد، اب پتہ نہیں کب بلانا ہوگا. ایک قسط ہے اتنے سالوں کے بعد لگ گئی تو دوسری قسط پتہ نہیں کب لگے گی. ٹھیک ہے نا. چلو بیان تو کر دو نا، فرصت نہیں آئے گی. پیارے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تقاریر وہ صحیح ہیں آج کل کے زمانے میں جو کہ لوگوں کو سمجھا دی جائے گا. حقیقت ہے ہم نے بھی بڑے انداز کی تقریریں کی اس زمانے میں، کس انداز پر ہم بولے ہیں، لیکن آخر تک اس بات پر ٹک گئے ہیں کہ بات اس انداز میں کی جائے کہ دوسرے کے سمجھ میں بات آ جائے. اگر دوسرے کے سمجھ میں بات نہیں آتی، اب لاکھ زور لگا تیرے کو فائدے کوئی نہیں. اب ایک گھنٹے تک آپ ایک ہی آیت کے مفہوم کو آپ دوسرے انداز میں واقعات کی صورت میں پیش کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. اب حدیث کو دنیا پر کلام کر دیں. میرے خیال میں وہ ضروری ہے اس وقت کے ماحول کے تقاضے کے مطابق کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کلام ہو جانا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حدیث کچھ دنیا کے نام مشہور حدیث بخاری شریف میں ہے، پیش کر رہا ہوں. ضرور میرے آقا نے فرمایا اول الجیش، پہلا لشکر، اول الجیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، یغزون مدینہ قیصر، جس نے قیصر کے شہر پر حملہ کیا، غزوہ کیا، مغفور لہم، وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں. مبارک سنی حدیث سے بات تاکہ بات نہیں بیٹھ جائے. اول الجیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، یغزون مدینہ قیصر، جس نے کہ قیصر کے شہر پر غزوہ کیا، حملہ کیا، مغفور لہم، وہ سارے کے سارے لشکری جو ہیں وہ بخشے گئے. اس حدیث پاک کو لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل تھا. پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا لشکر کب گیا. ہر لشکر کی بات نہیں ہو رہی، پہلے لشکر کی بات.
شرح بخاری فتح الباری وہ جلد اول اٹھا کے دیکھیے، اس میں وہ حدیث دام کی ابتدا میں حدیث ہراقل جو کہ حدیث قیصر کے نام سے مشہور ہے وہ آئی ہے، اس میں کیا باتیں تحریر حضرت وہاں پر حدیث ہراقل جو کہ قیصر روم کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان پر جب اس نے سوالات کی، حضرت ابو سفیان پر سوالات کیے، ان کے جوابات آئے، اس میں کلمہ ہمس آتا ہے، تو ہمس کے لفظ پر یہ فتح الباری میں تفصیل موجود ہے۔ جن کلمات سے میں استدلال کروں گا ان میں بتا دوں گا، یہ فتح الباری میں صراحت موجود ہیں، دیگر اور کتب تاریخ سے میں بات پیش کر رہا ہوں، حضرت توجہ فرمائیے، میرا مستدل جو ہے وہ فتح الباری ہے، فتح الباری شرح بخاری۔ پہلا لشکر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا، اور آپ نے پہلا لشکر جو روانہ فرمایا تو اس کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح فاتح اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپہ سالار تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ امیر المومنین بنائے گئے تو آپ نے پہلے کام سے کام یہ کیا تھا، خالد بن ولید کو ہٹا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا تھا۔ اور اس کی کچھ وجوہات تھی، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کافروں کے ذہن میں، مشرکین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جس لشکر میں سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہوں گے وہ لشکر کبھی بھی زیر ہونے کا نہیں۔ تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ کافر صرف یہ نہ سمجھیں کہ جس لشکر میں صرف حضرت خالد بن ولید ہوں گے وہی جو ہے اس کو شکست ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایک ایک لشکر ایسا ہے جس کا ایک ایک سپاہی ہے وہ خالد بن ولید، اور وجوہات کے ساتھ نہیں بنائی۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، آپ کا مزار پاک جو ہے وہ اردن میں جو دارالخلاف عمان ہے اس اشار ستین کے اوپر ہے، پکی نے الحمدللہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا گیا، اور آپ نے اس ہرقل کو، اس قیصر روم کو آپ نے وہاں سے نکالا، ہند سے حملہ کیا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ آگے ایک جگہ پر جا کے اس نے ڈیرے ڈال دیے، اور اس نے یہ بات کہی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھجوایا کہ آپ کا امیر المومنین آ کے مجھ سے خود بات چیت کرے، تب میں یہ سرزمین چھوڑ کے چلا جاؤں گا، شام کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ورنہ میں جانے کا نہیں، میں لڑوں گا آپ سے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا ماجرا لے کے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے وہاں پر مشورہ لیا حضرت علی سے اور حضرت عثمان غنی سے، اور لوگوں سے بھی لیا۔ حضرت علی نے حیدرانہ میں مشورہ دیا، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے امیر المومنین کو کیا ضرورت ہے کہیں پر نکلے، کوئی ضرورت نہیں ہمارے امیر المومنین کو کہیں پر جانے کی، ہمارا امیر المومنین اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے گا، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ایسے جیادے موجود ہیں جو کہ سر پر کفن مان کے نکلے ہوئے ہیں اور جناب جام شاید نوش کرنے کے لیے ہر وقت متلاشی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ جہاد کریں گے۔ وہ امیر المومنین نہیں جو جگہ جگہ ہمارے والے پھر رہے ہیں، فلان جگہ بجاؤ، فلان جگہ بجاؤ، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ایسے امیر المومنین نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ وہ امیر المومنین نہیں تھے جو کہ شراب کی جواز پر فتویٰ دینے لگ جائیں، مفتی بن جائیں، الٹے مفتی ماشاء اللہ۔ اچھا پیارے بھائی ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ نفل موجود ہے، سارا سلسلہ ہے، لیکن اگر آپ جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے، یہی افراد ہمارے کہیں اور کام آ جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے مشورے پر عمل کیا اور آپ روانہ ہوئے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مدینہ الرسول سے امیر المومنین نکلتے ہیں کسی بادشاہ کی طرف بات چیت کرنے کے لیے۔ اب وہاں سے نکلے، اب قیصر روم جو ہے وہ جناب امیر سوچ میں ہے کہ وہاں اس کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جناب جو یہ علاقہ فتح کرے گا مسلمانوں کا
وہ اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، اس کی شخصیت ایسی ہوگی، سب کا سب کچھ اس کی کتاب میں درج تھا۔ وہ آگے پڑھ کر ایک علاقے میں جا کر جھوک کے دیکھنے لگا کہ جناب علی امیر المومنین ایک دستہ تھا، اس کے اندر دیکھنے لگا کہ ایک سے نیچے چل رہا ہے، ایک سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور امیر المومنین کی گھوڑا بھی آگے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، کہنے اوہ اس میں تو وہ خصوصیات ہی نہیں ہیں، اس میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہمارے میرا ملک پتہ کرے، میں کیوں چھوڑوں اپنے ملک کو، میں تو نہیں چھوڑتا ہوں۔ کہا ذرا پتہ کر کے آؤ، ایک بندے کو بھیجا، وہ گیا تو اس نے یہ کہا کہ جناب علی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ غلام ہے، کیونکہ راستے میں جانوروں کی کمی ہو گئی، تو ہوا یہ کہ باری باری سواری ہو رہی تھی، تو یہ باری تھی غلام کے سوار ہونے کی، تو امیر المومنین وہ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پھر گھوڑے پر آگے بیٹھے اور آگے روانہ ہوئے۔ جب آگے سے روانہ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح اسلام کو معلوم ہوا، امیر المومنین آیا چاہتے ہی آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اسلام کو دیکھا، آپ انہیں گھوڑے سے نیچے اترائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امیر المومنین کا جس وقت درشن کیا تو آپ اپنے اونٹ مبارک نیچے اترائے۔ اب یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، کس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح کے قدموں کو چوموں، اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ میں امیر المومنین کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تو حضرت عمر بن خطاب نے روکا آپ اس طرح نہ کریں، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا پھر آپ بھی اس طرح نہ کریں۔ دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور اس کی پیارے بھائیوں یہ پہلا لشکر تھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر قیصر روم وہاں سے نکلا، اور یہ فتح باری میں بات موجود ہے کہ وہ شام کے ان مخصوص راستوں پر کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا السلام علیک ارض سوریہ، ارض سوریہ بھی ٹھیک ہے، ارض سوریہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیک ارض سوریہ، یعنی کاف زمین سے بدل بنا کے رہے ہیں کہ شام کے سرزمین تیروں پر سلام کیا میں جا رہا ہوں، یا ارض سوریہ یعنی السلام علیک یا ارض سوریہ، جس طرح کہ اہل البیت اصل میں یا اہل البیت تھا، السلام علیک ارض سوریہ، اے شام کی سرزمین تیرے پر سلام کی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کیا لکھا ہے، وَخَرَجَ إِلَى الْقُسْطُنْطُنْیَہ، اس کے بعد ہرقل قیصر روم نکلا قسطنطنیہ کی طرف، قسطنطنیہ کی طرف جانا بعد میں ہوا ہے، وہ اسلامی لشکر قیصر روم پر حملہ ور پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پہلا لشکر جو نکلا حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں نکلا، اور یزید کی پیدائش جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں ہو رہی ہے، یہ تو بتاؤ یہ پیدا ہونے سے پہلے شامل کیسے ہوا تھا؟ حالانکہ ہمارے اولیاء اللہ تو پیدا ہونے کے بعد نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، پیدا ہونے کے بعد نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب نے فرمایا ہے، جس نے کہ میرے نام پر ایک چیز خرچ کو 10 دوں گا، انہوں نے پوری جان رب کے نام پر خرچ کر دیا، کم از کم 10 دانے تو ملیں گی، یہاں بھی نظر آئیں گے، وہاں بھی نظر آئیں گے، وہاں بھی نظر آئیں گے، وہاں بھی نظر آئیں گے، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی اللہ کے نام پر کرے گا 10 نیکی کے برابر، اسی کی مثل ملیں گی، جیسی دان دیے ویسی شکل و صورت ملے گی۔ یہ تو کہتے ہیں وہاں بھی نظر آ گئے، وہاں بھی نظر آ گئے، وہاں بھی نظر آ گئے، اسی لیے تو 70 جگہ پر نظر آئے تھے نا۔ آپ ذرا دیکھیں غور کیجیے، یزید شامل تو ہوا نہیں تو کیسے آ گیا، پیدا ہوا نہیں، شامل کیسے ہو گیا کہیں باہر؟ اگر بالفرض محال یہ بات مان لی جائے نہیں کہ وہ قسطنطنیہ ہی تھا، حالانکہ بخاری شریف کی میں نے کلمات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میرے آقا نے قسطنطنیہ کا کلمہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے ہمیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، یعنی قیصر کے شہر پر جس نے حملہ کیا، اس وقت قیصر جو ہے وہ ہمس میں موجود تھا، اور وہاں پر حملہ کرنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا نے تو کہیں قسطنطنیہ کا کلمہ بولا ہی نہیں ہے، میرے آقا نے تو مدینہ تک قیصر کے کلمات فرمائے ہیں کہ جو بھی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس وقت ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ ہمس تھا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ نہیں وہ قسطنطنیہ ہی تھا، تو اس میں میرے والد گرامی علیہ رحمۃ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہمارا پھر بھی یزید اس میں شامل نہیں ہوگا،
کیونکہ بعض دلائل شرعیہ اور دلائل عقلیہ کی بنا پر بعض اوقات افراد کو خارج کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک مثال قرآن میں بھی یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام نطفے سے بنے؟ انسان نہیں. اگر وہ انسان نہیں تو ہم کیسے انسان ہو گئے؟ انسان کا بیٹا ہی انسان ہوگا نا. اللہ کے لیے بیٹا اسی لیے نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا بھی تو اللہ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا جی؟ آدم علیہ السلام انسان ہے یا نہیں؟ انسان ہے نا. آدم علیہ السلام انسان ہے، انسان کا بیٹا انسان. رب نے فرمایا ہمیں انسان کو نطفے سے بنایا، آدم علیہ السلام کو بغیر نطفے سے بنایا. خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد له. اے ابلیس یہ تو بتا تجھے کس نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کر، جسے میں خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے بنایا گیا. حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے بن گئی، نطفے سے بنی نہیں، پسلی سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے بنے نہیں، نفخ جبریل سے. اب یہ تین افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں دلائل شرعیہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یار انسان کے اندر یہاں پر شامل نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. بعض اوقات دلائل خارجی آ کر یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ فرق اس میں شامل نہیں. اسی طرح یزید جو ہے وہ ابھی اگر ایمان بھی لیا جائے بالفرض محال کے طور پر کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا، پھر بھی مغفور لہو میں شامل نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے حدیث سے بات نہیں آتا ہے، اور بخاری اور مسلم کے حدیث جہاں پر جمع ہو جائے اس کا انکار کرنا محال اور ناممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ بخاری اور مسلم جہاں پر دونوں حدیث جمع ہو جائیں وہ تلقی بالقبول بین العلماء ہے کہ علماء کے درمیان لازمی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، ممکن نہیں ہے کہ نہیں ہے تو ترک کر دیا جائے. بخاری مسلم کی حدیث سے بات میں آتا ہے کہ میرے آقا نے ایسا فرمایا جس شخص نے اہل مدینہ کو ستایا وہ جہنم کی آگ میں اس طرح پگھل جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اور واقع حرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ واقع حرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. اب وہاں پر یزید نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی بات کہی تھی نا، اس نے اپنے لشکریوں سے یہ کہا تھا کہ جاؤ 3 دن تک ان کو 3 دن تک مہلت دینا، اگر وہ میری بیعت نہ کریں تو 3 دن تک میں مدینہ منورہ تمہارے پر مباح قرار دیتا ہوں، جو چاہنا کرنا تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو 3 دن کے بعد 3 دن تک ان لشکریوں نے کیا کچھ بربریت کا مظاہرہ نہیں کیا. مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک آذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، وہاں پر استبل بنائے رکھا گیا، گھوڑے باندھے گئے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار کی قبر انور شریف کے بعد چھپا بیٹھا تھا اور وہ قبر انور شریف کی آواز آتی تھی تو پھر اس کے مطابق میں نماز پڑھا کرتا تھا. آپ غور تو کریں، کیا اس لشکریوں نے کیا مدینہ منورہ کے اندر یہ بربریت نہیں پھیلائی کہ اس نے 1700 صحابہ مہاجرین انصار اور جلہ صحابہ اور تابعین اجلہ کا کیا وہاں پر قتل عام نہیں ہوا؟ کیا بچوں اور عورتوں کے علاوہ 10,000 مسلمان مردوں کا قتل عام وہاں پر نہیں ہوا؟ یہ سب کچھ وہاں پر ہوا تھا. کیا 1000 کنواری لڑکیوں نے 9 مہینے کے بعد وہاں پر کیا حرام بچے نہیں دینے کے فوجیوں کی حفاظت کی بنا پر ارے ایسا کام کرتے تھے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک عام جگہ پر بھی سماتا ہے جنہوں نے مدینہ الرسول میں ایسا کام کیا ہے تو انہوں نے کس قدر بربریت کو مظاہرہ کیا. میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے اہل مدینہ کو ستایا وہ جہنم کی آگ میں اس طرح گھل جائے گا، پگھل جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. تو آپ یہ بات سمجھ لو کہ اگر یزید اگر اس مغفور نہ ہوئے، یزید اگر اس لشکر میں شامل تھا بھی صحیح، پھر بھی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مغفور لہو میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. بھارت کی بات مضافت میں اللہ سے فضل و کرم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ میرے مخدوم سمنانی کا پیغام ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور انتہائی عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سے مستفید ہوئے. حضرت نے یہاں تشریف لا کر بڑی کرم نوازی فرمائی. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں صاحب سجادہ حضرت علامہ فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی
सज्जादा नशीन दरगाह आलिया अशरफ में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशरफ अशराफ आलम मुर्शद अरबाब दी हर के अशरफ दोस्त पा मुसलमान पाक दी मन गुलामे सैयद अशरफ पीर मुर्शिद रहनुमा हर मुरादे मीर सानम हर के दस्ते कीरमा। ए अशरफ ज़मा ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कली दे करम। हाज़रीन मोहतरम, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं चंद मिनट चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मैं शहजादा ग़ज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा सैयद अरशद सईद शाह साहब काज़ी दामद बरकात मुलालिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी बेपना मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने रूहानी, नूरानी और इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाया। अब क्यों ना हो, इनका बयान नूरानी क्यों ना हो, इसलिए कि ये हैं ग़ज़ाली दौरा की निशानी। और पेश की इन्होंने आयत रब्बानी और की तर्जुमानी अहले सुन्नत की तर्जुमानी दलाइल और अहादीस की रोशनी में ग़ज़ाली दौरा की निशानी पेश की आयत रब्बानी अहले सुन्नत की तर्जुमानी। दूर हो गई सबकी परेशानी, दूर हो गई ना परेशानी? कोई परेशानी है या नहीं? दूर हो गई सबकी परेशानी। और क्यों ना हो परेशानी दूर? इसलिए कि ये दरबार है कुतुब रब्बानी और जिनका उर्स है वो मखदूम समदानी और वो औलाद गौसे जिलानी। तो कैसे रहेगी कोई परेशानी? दूर हो जाएगी सारी परेशानी और सारी हैरानी। और इंशाअल्लाह बाद में मिलेगी बिरयानी, उसका भी इंतजाम है। यहाँ पे ग़िज़ाए रूहानी और ग़िज़ाए जिस्मानी दोनों मौजूद हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली ग़िज़ाए रूहानी, पहले ग़िज़ाए रूहानी फिर ग़िज़ाए जिस्मानी, वो भी बिरयानी, ताकि दूर हो जाए सबकी परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो हजरत के खिताब के बाद खिताब करना तो बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ कि हजरत इतनी दूर से तशरीफ लाए। और हकीकत हाल यही है कि दिल की चाहता था ये बयान करते रहे, हम सुनते रहे। हजरत बार बार हाजी अली तैयब साहब की तरफ इशारा फरमा रहे थे कि उठ के न चले जाएं, और मैं ये सोच रहा था कि वो तो खाली उनको तक देख रहे हैं, जितने मौजूद हैं उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि वो उठ के चले जाए। इतना प्यारा बयान, इतना मुदल्लल मुफस्सल बयान आपने फरमाया कि दिल खुश हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरा विजदान ये कहता है कि यकीनन ग़ज़ाली दौरा अलैहिर्रहमत की वो खुश हो रही होगी और पुकार पुकार कर कह रही होगी, मुझे सुनना है, मुझे देखना है तो मेरे शहजादे को देखो, मुझे देखना है तो मेरे शहजादे को देख लो। उनका फैलान इनके जरिए जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ताते जारी रहे। मेरे वालिद गिरामी ने एक जुमला फरमाया था और बड़ा प्यारा जुमला है। फरमाते थे, जब अखलाक मिलते हैं तो असलाफ की रूहें खुश हो जाती हैं। अखलाक मिलते हैं तो असलाफ की रूहें खुश हो जाती हैं। आज हम अखलाक यहाँ मौजूद हैं, हमारे असलाफ की रूहें खुश हो रही हैं। यकीनन ग़ज़ाली दौरा की रूह भी मौजूद होगी, हमारे बुजुर्गान दीन की अरवाह मुक़द्दसा भी मौजूद हैं। सब खुश हैं, वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और इसीलिए खुश हैं जो वो हम सबसे खुश हैं। और आज जब आप यहाँ मौजूद हैं, जिस हस्ती की याद में, जिनके उर्स में आप यहाँ मौजूद हैं, मेरे मुराद है गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु लताइश अशरफी में फरमाते हैं कि मेरे दरबार में जो भी आएगा, हाँ दुनिया की हाजत लेकर आए या दीन की हाजत लेकर आए, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं जाए। हम इसी
निशान पाक को बुनियाद बनाकर मखदूम समनानी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मखदूम समनानी, ये भी आपकी बारगाह है, यहाँ जितने आए हैं सब झोलियां भर कर लेकर जाए। इंशाअल्लाह कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वो अपनी निगाहें विलायत से इस पूरे मजमे को देख रहे हैं, जो जहां जहां भी मौजूद है, जिस मकाम पर मौजूद है, जहां भी जलसे को देख रहा है, सुन रहा है, वो सब उनके बारगाह में मौजूद। इंशाअल्लाह ताला सब बुजुर्गान सिलसिला शफिया के फैजान से मुस्तफीद होकर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं आखिर में तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो यहाँ पर दूर दराज मकामात से तशरीफ लाए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन जानशीन गुजारी दौरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे और इनके जरिए गुजारी दौरा का फैजान जारी सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं महमूद हसन नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सलात व सलाम पेश करें। पढ़िए या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी سيدي يا رسول الله، أنت شمس أنت بدر، أنت النور فوق نوري، أنت إكسير ورائي، أنت إكسير ورائي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وسلام آلِ پاک پر، چار یار مصطفیٰ پر، پھر شہید کربلا پر، حسرت غوث الورا پر، حسرت غوث الورا پر، ماجدان چشتیہ پر. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا، رکھتا ہے تم سے
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باطرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاذبا في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة أسكبيا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. استخراج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کر پناہ پہنچا. یا اللہ امہات المومنین کو اتفاق سے مستفید فرما. یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتفاق سے مستفید فرما. یا اللہ تابعین تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین کو اتفاق سے مستفید فرما. اے رب العالمین تمام بزرگان سلسلہ اشرفیہ کو اتفاق سے مستفید فرما. اے رب العالمین خصوصاً دامنی سلسلہ اشرفیہ وصل عالم تاریخ سلطنت محفل جزدانی حضرت موضوع سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رب القاہ مقتدہ کے ارمائن
मुकद्दसा के साथ मुस्तकीम फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र को नूर फरमा। या अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हम सबको उनके फैजान से मुस्तफीद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इन बुजुर्गान दीन जो यहाँ आराम फरमा हैं, उनके वसीले दलीला से हम सब की मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह उनके वसीले दलीला से हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह उनके वसीले दलीला से हमारी तलखी को आसानी से बदल दे। या अल्लाह हमारी जहादत को इल्म से बदल दे। या अल्लाह हमारे इंतशार को इत्तेहाद से बदल दे। या अल्लाह हमारी रियाकारी को खुलूस से बदल दे। या अल्लाह हमारी आपस की अदावत को मोहब्बत से बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा नहीं तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहें और मौत दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में। या अल्लाह जो उलमाए सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा है, ऐ इलाहुल आलमीन इन सब के इल्म में उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन खुसूसन हमारे इस तकरीब के आज के मेहमान खुसूसी जिक्र को शहरी दौरा यहाँ तशरीफ फरमा है, तमाम हज़रात दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर ताबे और कायम दायम रखे। जितने भी हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, उलमाए सुन्नत मौजूद हैं, ऐ इलाहुल आलमीन इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन तमाम हाज़रीन के जो मसाइल हैं मौला बुजुर्गों के सदक़े में उसको हल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिन हज़रात ने जिन जिन मकासद के लिए दुआ के लिए कहा है, मौला उन सब की परेशानी को दूर फरमा, मौला उन सब के मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह हाज़िरीन मजलिस की तमाम जायज़ नेक दिली मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह हाज़िरीन मजलिस की ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। अल्लाहुम्मा अहिना ज़ाकिरीन व अमितना ज़ाकिरीन व अहशुरना फी ज़ुम्रति ज़ाकिरीन। अल्लाहुम्मा अहिना आशिकीन व अमितना आशिकीन व अहशुरना फी ज़ुम्रति आशिकीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम वल ईमान व अमितना अलल ईमान व लक़िना कलिमतल ईमान। अल्लाहुम्मा अहिना फी हयातिल उलमा व अमितना बिमौति शुहदा व अदखिलना जन्नत मअल अंबिया। अल्लाहुम्मा अहिना सईदन व अमितना सईदन व अहशुरना फी ज़ुम्रति शुहदा। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأربابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم في الخيرات. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.